جو مجھے ذمہ داری دی گئی ہے میں اس کی بات کرتا چلوں. سی پیک پاکستان کی ترقی کا، پاکستان کی خوشحالی کا اور اس خطے کی ترقی کا ضامن انشاءاللہ بن رہا ہے اور بنے گا. لیکن اس کے مغربی روٹ کے حوالے سے ہمیشہ بات ہوتی تھی. اللہ کا شکر ہے اور بلوچستان کے لوگوں کو میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. ان کو پتہ بھی ہے کہ سی پیک کے مغربی روٹ کا آغاز ہم نے بلوچستان کی سے کیا. اس کا جو کچھ لاکھ جو سی پیک کا حصہ ہے اس کا ہم نے آغاز کیا. ہمارے ٹائم پہ آغاز ہوا، میں پھر کہہ دوں کیونکہ جب میں سی پیک کی بات کرتا ہوں تو اس کی ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا یہ کہ ہم نے سی پیک کا مغربی روٹ جو ہے اس کی ایک سڑک جس کا دروازہ ہے وہ گلگت چترال ہے. تو گلگت چترال سڑک کو ہم نے اس سال کی پی ایس ڈی پی میں رکھا ہے اور اسی مالی سال کے اندر اس کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا کیونکہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری تو شرک ہے جی بلوچستان، اور مجھے بلوچستان سے بڑا بالکل تھینک یو ویری مچ. ہم ضرور وزٹ کریں گے انشاءاللہ. اور ہمیں ظاہر ہے کہ فیڈ بیک مختلف جگہوں سے ملتا ہے. منسٹر صاحب اب چونکہ وقت کم ہے تو میں کوئکلی 2-3 سوالات آپ سے کرنا چاہوں گی. ایک تو بیوروکریسی کے حوالے سے بتائیں کہ مجھے آپ کی بیوروکریسی سے مکسڈ فیڈ بیک ملا. کوئی کہتا ہے کہ بہت سخت منسٹر ہیں، اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے، اور یہ جو واقعی پانی والی بات بتا رہے ہیں مجھے آپ کے بیوروکریٹ سے بھی پتہ چلی ہے کہ عمران خان تو پھر چائے بسکٹ تک جو ہے وہ لحاظ کر لیتے ہیں لیکن یہاں پہ پانی بھی اپنا اپنا لے کر آئیں. تو یہ بتائیں کہ کچھ لوگ آپ کی ایمانداری سے بہت خوش ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ آپ بہت سخت ہیں، لیکن اوور آل جس طرح کی آپ کی ابھی تک پرفارمنس رہی ہے ماشاءاللہ، ظاہر ہے آپ کی بیوروکریسی آپ کے ساتھ تعاون نہ کرتی تو آپ کبھی بھی اس قابل نہ ہوتے کہ آپ 87 ارب روپے تک بچا سکتے. یعنی دن کا 4.5 سے 5 کروڑ روپے تک کا آپ کا اگر ریونیو میں اضافہ ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے بیوروکریٹس کام کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو. یہ کیسے آپ نے اچیو کیا اور بیوروکریسی سے ہرڈلز کس قسم کی آتی ہیں، اور دیگر منسٹرز کو کیا مشورہ دیں گے جن کو جو کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کچھ کرنا نہیں دیتی؟ دیکھیے یہ میرے پاس تو مختلف ڈپارٹمنٹس آتے ہیں لیکن ایسے ڈپارٹمنٹس بھی ہے جس طرح میں نے NHA کی ہماری زیادہ تر گفتگو ہوئی تو آپ کو یہاں پہ اگر ریونیو انکریز ہو رہا ہے، اسٹیرٹی ہو رہی ہے، ساتھ میں آپ کی سیونگز آ رہی ہے، آپ کی ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے، آپ اکاؤنٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو اگر ان کا ساتھ نہ ہو تو آپ نہیں کر سکتے. تو ظاہر سی بات ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. آج تک کوئی بھی اسی وزارت کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ایک کلاس 4 کے پوسٹنگ یا ٹرانسفر کا میرے حوالے سے نہیں کہہ سکتا. میرا کبھی بھی ان کو فون یا سامنے بات ان حوالے سے کسی بھی سے پوچھے، کوئی سفارش نہیں آج تک آپ نے کی؟ میں اس کے لیے آئے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک بندے کو آپ خوش کر لو گے، 22 کروڑ عوام کے بوجھ آپ ان کے اوپر ڈالو گے. یہ جو مہنگائی ہوتی کس طرح، ادارے خسارے میں ہوتے ہیں، عوام اس کے بلوں میں پیسے دیتے ہیں، وہ چند کو تنخواہ ملتی ہے، باقی اس طرح ہو جاتا ہے. تو میرٹ کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، ٹرانسپیرنسی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں. ہاں ان کا ساتھ نہ ہو تو یہ نہ ہو سکتا، لیکن جب آپ ان کو کوئی بھی سیاسی چیز نہیں کرتے، ادارے کو ڈی پولیٹیسائز کر لو، آپ شفافیت لاؤ، تو وہ بھی اسی معاشرے کے لوگ ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں، وہ بھی اس پاکستانی ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری ادارے بہتر ہو، تو وہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. اگر آج میں ان سے وہ جس طرح یہ منسٹری پہلے چل رہی تھی میں وہ ان چیزوں میں پڑ جاؤں تو یہ باقی کام بھی ہوتا رہے گا، لیکن یہ آپ کو صرف سڑکوں کے نام ملیں گے، باقی آپ کو جو اس کے علاوہ پرفارمنس نہیں ہے، سیلف سسٹینیبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی، اسٹیرٹی، ریونیو انکریز، یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملے گی، فارغ ہو جائیں گی. تو آپ کے جو دیگر فیلوز ہیں آپ کی کیبنٹ میں کافی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی اصل مسئلہ کرتی ہے، وہ ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، اپنے حلقوں میں جا کر وہ یہ بات کرتے ہیں. تو کیا 2 سال بعد جب الیکشنز آ جائیں گے، اور اگر 2 سال بعد ہوتے ہیں الیکشنز، یعنی اگر پہلے نہیں ہو جاتے، تو جب بھی آپ ووٹ مانگنے جائیں گے تو کیا عوام اس جواب کو ایکسیپٹ کرے گی کہ بیوروکریسی نے کام نہیں کرنا؟ دیکھیں اس طرح کہ اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ڈیلیور کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوروکریسی نے سپورٹ کیا ہوگا. ہرڈلز ہوتے ہیں، صرف بیوروکریٹ، اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں، جماعتوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ہم ایسے ہیں، ہمارے معاشرے سے یہ لوگ آئے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں. تو اس کا اوورال یہ کہنا کہ کام نہیں کر رہی، کام نہ کر رہی ہوتی تو یہ سڑکیں نہ بن رہی ہوتی. کام نہ سب سے آپ کو پتہ ہے سب سے مشکل کام کیا ہوتا ہے؟ بجٹ میں پیسے رکھو نا اور سڑک بناؤ. یہ آسان ترین کام ہے، قرض لے لو سڑک بناؤ، قسم سے آسان ہے، کوئی آپ کو محنت نہیں کرنی پڑتی. ہم جو دن رات لگے ہوئے ہیں نا، تو اور اگر 3 سال کے اندر آپ کامیاب ہو جاتے ہو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، یہ کامیابی ہے، کیونکہ ایک دفعہ پروسیس ہو جائے، انویسٹمنٹ آ جائے، پروجیکٹ شروع ہو جائے، باقی کمپلیشن تو اس طرح ہو جائے گا. یہ مشکل کام تھا، تو کیوں بیوروکریٹ، کیوں منسٹر، کیوں پرائم منسٹر اپنے آپ کو تھکائے؟ تو میں یہ نہیں سمجھتا کس طرح. ہاں اچھے برے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ کیا سیاسی برتی ہوئی تھی، بیوروکریسی کی بات نہیں کر رہا،
باقی جو آپ کے بہت سارے امپلائی ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں. تو اگر کیا ہوئی تھی, ہاں ہوئی تھی. کیا یہ ظلم ہے؟ ہاں ظلم ہے. ملک کے ساتھ ظلم ہے, آپ کے ساتھ ظلم ہے, جو کیمرہ مین آپ کا ہے ان کے ساتھ ظلم ہے, کیونکہ یہ پھر ان کے پیسے اور ان کے جو خسارے ہوتے ہیں یہ لوگ پے کرتے ہیں, بھگتتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اور ذرا تھوڑی سی سیاست پہ کوئکلی بات کر لیتے ہیں. اب آپ لوگوں کو تو وہ کیا کہتے ہیں کہ انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. آپ لوگوں کی تو موج لگی ہوئی ہے کہ مریم صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کی آپس میں نہیں بن رہی. جہاں مریم صاحبہ کسی میٹنگ کو چیئر کرنے آ جائیں وہاں پہ شہباز شریف نہیں آ جاتے, واک آؤٹ کر جاتے ہیں. جہاں پہ شہباز شریف موجود ہوں وہاں پہ مریم کہتی ہے میری طبیعت درست نہیں ہے. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کو بھی جس طرح پنجاب میں بالکل کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز میں صفایا ہو گیا, مار تو پی ٹی آئی کو بھی بہت پڑی, لیکن پیپلز پارٹی کی شکست پر اور بالکل مکمل صفایا پر بھی آپ کے کئی لوگ بہت زیادہ خوش ہو رہے تھے. تو یہ بتائیں کہ سیاسی صورتحال آپ آگے کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اپوزیشن شکایت کرتی ہے کہ جی بھلے الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہو, الیکٹورل ریفارمز ہو, کچھ بھی ہو, ہمیں اعتماد میں نہیں لیتے اور ہمیں ساتھ ملا کے نہیں چلتے, بالکل اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کے حکومت چلتی ہے. کیوں نہیں آپ ساتھ ملا کے چلتے؟ دیکھیے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ تو میں کہہ دوں آپ کو کہ یہ ماضی کی جماعتیں ہیں. ابھی آپ کتنی اچھی گفتگو کر رہے تھے, میں آپ سے حال کی اور مستقبل کی بات کر رہا تھا, آپ مجھے ماضی میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو ذرا 2-3 جملوں میں. وہ حال کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہم تو بڑے آگے نکل چکے ہیں نا. اللہ کا شکر ہے کہ گلگت بلتستان بڑی چیخیں ماری گئی, 2 تہائی اکثریت. ادھر تو عمران خان آئے نہیں تھے, عمران خان کے سپاہی وہاں پہ کمپین کر رہے تھے, میں تھا اور علی امین تھا. 2 تہائی اکثریت ہم نے حاصل کر دی. آزاد کشمیر میں یہاں پہ جب ہم ٹی وی دیکھتے تھے, یہاں ہمیں کچھ لوگ بھیج دیتے موبائل پہ, کہتے کہ یہ پرس ہے, یہ موبائل ہے, یہ ہاتھ میں یہ ہے, یہ پیچھے یہ ہے, جا رہے ہیں. یہ چیزیں ہم کمپین کر رہے تھے عوام کے ساتھ, ان کا عوام کے ساتھ کوئی لنک ہی نہیں ہے. تو یہ تو عمران خان کی سپاہی تھے وہاں پہ نا, لوگ نکل آتے تھے وہ ہی آ رہے تھے. کیا مطلب کون لوگ نکل رہے تھے؟ اب آپ موبائل میں پتہ نہیں کہ کیا دکھا رہے ہیں, کیا چیزیں. ہمیں تو عوام کے نفس کا پتہ ہوتا ہے, عوام میں ہوتے ہیں. میں عام بندہ ہوں, عام طبقے سے آیا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے ریڈیو والے کے ساتھ اپنے ان محلوں میں, ان اسپتالوں میں علاج کیا ہے, ان اسکولوں میں پڑھے ہیں, ہم ان میں سے ہیں. میں کوئی آسمان سے اس طرح شہزادوں کی طرح تورے اتر آئے ہیں کہ تو یہ تو ہے ہی نہیں سر میں. تو ان کا آپ نے کہا کہ ان کا پہلے میں ان کا جواب دے کے فرق دیکھ لیجئے. عمران خان ہماری مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں, اور ابھی جس طرح آپ نے سوال کیا نا اس سے کیا لگ رہا ہے, اور جس طرح ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی مفادات کے لیے لڑ رہے ہیں. پہلے اکٹھے ہو جاتے ہیں مفادات کے لیے, پھر آپس میں خاندان ہے جو ہے کہ اگلا جانشین کون ہوگا, اب اس پہ لڑتے ہیں. ایک پرچی لہرا کیا کیا, ایک نے کہا لندن میں کیا پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہو, کہتا کہ مجھے دے دو, پھر وہ ایک اور کہتا کہ میں شہزادہ ہوں. تو اس طرح نہیں ہوتا. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے, سمپل سی چیز ہے. کشمیر کے اوپر ان کو بلایا, نہیں آئے. گلگت بلتستان کے اوپر بلایا, نہیں آئے. فیٹ اپ کے اوپر بلایا, آئے ضرور. تحریر NRO مانگا, تو ہم تو اس کے لیے نہیں آئے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ NRO دیا جائے گا, ملک کے ایشوز کے اوپر آپ بیٹھتے ہی نہیں ہو. یہ جو نواز شریف باہر جو بیٹھ کے ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ پتہ نہیں کہ گردے فیل ہوئے ہیں, دل خراب ہے, کیا ہوا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, دوائی لینے گئے تھا آج تک نہیں آ رہا. وہ اپنی اداروں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, کس کا بیانہ پروموٹ کر رہے ہیں. تو یہ اصل میں ان کا پاکستان, پاکستانی قوم اور پاکستان کے ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے, آپس کی لڑائی ہے. اور یہ ماضی بن چکی ہے. مستقبل کی بات کرے, فیوچر کی بات کرے, حال کی بات کرے, یہ اس میں پورے اس میں ہے ہی نہیں. اچھا, تو جب مستقبل میں آپ کہتے ہیں کہ الیکٹورل ریفارمز لائیں, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ کا حق ملنا چاہیے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائیں, تو یہ ان کی کوآپریشن کے بغیر تو آپ نہیں لا سکتے اکیلے. اگر وہ الیکشن سے ہی بائیکاٹ کر جائیں پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے, آپ نے گیلانی کے صاحبزادوں کو پیسے دیتے ہوئے سینٹ کے الیکشن میں رنگے ہاتھوں پکڑا. آپ نے نواز شریف کی دانلی جو جوڈیشل کمیشن بنا تھا, 40 نکات میں جو ذکر کیا گیا تھا, ہاں کہ اوورال ایک ارگنائز دانلی نہیں ہوئی لیکن دانلی تھی, وہ چیزیں 40 نکات آپ نے دیکھے. ان کی تو اس سسٹم سے فائدہ ہے کہ ایک خالی پلاٹ کے اوپر 40 ووٹ رجسٹر کیے ہوں. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کیا ہے کہ آپ کا قلعہ کیا ہے کہ ایک تو آپ جس کو ووٹ دو اس کو پڑھے, اور اس میں شفافیت ہو, اس میں آپ کا ٹریل بھی نظر آ جائے کہ پرچی بھی نکل رہی ہے, آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں, اور آپ کو ڈائریکٹ ریزلٹ بھی مل سکتا ہے. یہ شفافیت نہیں چاہتے. سینٹ الیکشن میں شو اپ اینڈ نہیں مانتے, لیکن دانلی کا شور کریں گے. پرائم منسٹر عمران خان ہی کر سکتے اور کریں گے. کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان تھا, پاکستان کی شفاف انتخابات کے لیے دھرنا دینے والا عمران خان تھا, پاکستان کے شفاف انتخابات کے لیے انشاءاللہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین عمران خان کرے گا. اس پہ جتنا شور مچا رہے ہیں ایسے مچا رہے ہیں. اور صرف پاکستانی ہماری ریمیٹنسز بیچتے ہیں, ہمارے محنت کش ہیں, ان کو کیوں ہم ووٹ کا اختیار نہیں دے رہے؟ آپ خود باہر بیٹھے ہوئے, بیٹے یہاں پہ کرپشن میں پکڑے جاتے ہیں, باپ پکڑا جاتا ہے, کہتے کہ نہیں, بیٹے کہتے کہ ہم تو لندن کے شہری ہیں, لیکن وہ اور صرف محنت کش پاکستانی جو ہے اس کو ووٹ کا اختیار نہ دیں. تو یہ ایسی میں نے کہا نا, یہ میٹر ہی نہیں کرتے, یہ ماضی ہے.
मुस्तकबिल की बातें करे, नए पाकिस्तान की बातें करे, आवाम की बात करे। और आखिर में ईवीएम पर बहुत से आपके वफाकी वुज़रा ने भी कुछ सख्त बातें कर दी, किसी चीज़ पर इलेक्शन कमीशन को भी बहुत गुस्सा आ गया, नोटिसेस वगैरह भी जारी हुए, कोई आपको तो नहीं सवाल? वैसे मुझे अभी पता चला, मुझे भी नोटिस इशू हो गया, मुझे मिल गया है, मुझे अभी नोटिस मिला है, और मुझे नहीं पता कि मैं तो इस पूरे सीन में था ही नहीं, लेकिन मुझे नोटिस मिला है, तो देखते हैं। अच्छा, आपको किस लिए मिला? मुझे नोटिस मिला है कि कोई कंटोनमेंट इंतखाबात में मैंने कोई कहीं पे जाने का इरादा किया था, फिर कहीं पे गया था, तो ये हो सकता है। अच्छा, ठीक है, चलें देखते तो हैं। ये कोई इशू ही नहीं है, वो तो जिस तरह नोटिस वगैरह तो चलता रहता है, लेकिन तहरीक इंसाफ का और हुकूमत का गिला जायज़ है कि जो बाकी अपोजिशन की जमात है जो कहती है, हम तो एक ही बात कर रहे हैं, शफाफियत। आईन पाकिस्तान आर्टिकल 218 आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन क्या कहता है, जो आपको निज़ाम की शफाफियत का कहता है। यहाँ पे अगर पैसे दिए जाते हैं, जिस तरह की सेनेट इंतखाबात में आपने देखा, रंगे हाथों लोग पकड़े जाते हैं, यहाँ पे मोहरें लगती है, फिर शोर मचता है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहली दफा कोई ऐसी हुकूमत आई है कि हुकूमत कह रही है ना कि हुकूमत में तो आप मजबूत होते हैं, हुकूमत कह रहे हैं कि नहीं मैं निज़ाम को ठीक करता हूँ, आप सब कह रहे हैं कि नहीं ठीक करते, तो इंशाल्लाह ठीक तो होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह।